بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین محترم، بہت ہی کم وقت میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہی ماہ رمضان المبارک سے متعلق کہ ماہ رمضان المبارک میں بہرحال جس کی جتنی قدر، حیثیت، صلاحیت تھی، ہر آدمی نے یہ کوشش کی اور کوشش کرتا بھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ثواب کمایا جائے۔ بہرحال اس بات کی کوشش میں کون کتنا کامیاب ہوا ہر آدمی کو خود ہی معلوم ہے، لیکن جہاں تک تھوڑا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ بہرحال سارے مومنین نے، مومنات نے کچھ نہ کچھ تو اس ماہ مبارک سے حاصل کیا، کسی نے زیادہ کسی نے کم۔ بہرحال جس نے جتنا حاصل کیا مجھے اس سے بحث نہیں ہے، بلکہ جو حاصل ہوا اور جتنا تقوی میں ارتقاء و بلندی آئی اس کو محفوظ رکھنا بھی بہت اہم کام ہے۔ دیکھیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے تسبیحات اربع کے بارے میں کہ جب انسان ایک مرتبہ تسبیحات اربع پڑھتا ہے تو جنت میں ایک پیڑ لگ جاتا ہے۔ تو کسی نے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو ہمارے بہت پیڑ ہو گئے ہوں گے اور انسان اس طریقے سے اپنی بہت بڑی باغ جنت میں بنا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یقیناً، لیکن ان جنت میں اپنی جو باغات تسبیحات اربع کے ذریعے سے بنائی ہے اور وجود میں لائی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، حرام کا مرتکب ہوتا ہے، حرام انجام دیتا ہے، تو ان باغات میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم نے آپ پہ جو زحمت کی ہے، جو کچھ بھی حاصل کیا ہے، جتنا بھی حاصل کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان اعمال خیر میں اور باغات میں اور ان جنت کے حجروں میں اور ان مقامات عالیہ میں جو جنت میں ایک مومن کے نصیب ہوگا، ہمارے اعمال بد کی بنا پر، گناہوں کی وجہ سے کہیں ان میں آگ تو نہ لگ جائے، اس کی حفاظت کرنا۔ دیکھیے ایک ہے اعمال نیک انجام دینا، اور اس سے بڑا اور اہم مرحلہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنا۔ اگر اعمال خیر انجام دے کر کو اس کی حفاظت کر لے گیا اور حفاظت کے ساتھ ساتھ زندگی گزاری اور اس حالت میں دنیا سے گیا تو کیا کہنا، ایسا شخص قابل مبارکباد ہے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اعمال نیک انجام دینے والے بہت ہیں، اور بہت سے لوگ کار خیر کرتے ہیں، کار انجام میں خیر کرتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کر کے اپنے ان اعمال نیک میں آگ لگا دیتے ہیں، اسے ختم کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان، تو ماہ رمضان المبارک کے بعد ہماری اور آپ کی انشاءاللہ یہ ذمہ داری ہوگی کہ اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ اگر ماہ مبارک رمضان میں سیکھا ہے کہ زمانوں پہ کنٹرول، اعضاء و جوارح پہ کنٹرول، ان پر پہرا بٹھانا، تو اپنی ماہ رمضان المبارک میں جس زبان سے 40 گناہ کبیرہ انجام پاتے ہیں، ہماری باڈی میں کوئی ایک ایسا پارٹ نہیں ہے جس سے 40 گناہ کبیرہ انجام پاتے ہو سوا زبان کے۔ باقی ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن 40 عدد اگر گناہوں کی پہنچتی ہے تو زبان سے ہونے والے گناہ ہیں، جیسا کہ ہمارے بعض بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں آیت اللہ مکارم وغیرہ نے فرمایا ہے۔ تو جب 40 گناہ کبیرہ زبان سے انجام پاتے ہیں تو اس زبان کی حفاظت بطور خاص ماہ مبارک رمضان میں اور اس کے بعد کرنی بہت ضروری ہے، تاکہ جو محنت اور مشقت سے ہم نے شجر اور درخت نیک اعمال کا لگایا ہے تقوی کی منزل میں، اس میں آگ نہ لگنے پائے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو ایک تو عزیزان یہ ہے۔ دوسرے ماہ رمضان مبارک میں اور اس کے بعد بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی لوگ کسی آدمی کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ میں تو اس کے سامنے ہی بھی بات کہہ سکتا ہوں، یہ اس کی بات لوگوں کو کچھ معلوم ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے توجیح اور تعویل اور عذر تلاشی کر کے آدمی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ کو انجام دیتا ہے۔
لہذا ضرورت ہے کہ اس طرح کی تعویلات اور توجیہات اور عذر تراشیاں کر کے کسی کی غیبت، تہمت، چغل خوری نہ کی جائے. یا افسوس ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی انسان نادانی میں، جہالت میں زبان پر ایسے کلمات استعمال کرتا ہے جو سماج میں کبھی دیکھنے میں آتا ہے، اور ہو رہا ہے کہ زبان پہ گالی، خدا نخواستہ گالی اور گندی باتیں اس طرح کی جو بھی زبان پر آنا انتہائی بدبختی ہے انسان کی. چونکہ جب انسان گالی بکتا ہے تو بہت پستی کی منزل میں انسان پہنچ جاتا ہے، ایسی پستی کی منزل میں جس سے معصوم کو نفرت ہے. اسی لیے جب چھٹے امام کے سامنے کسی نے کسی غیر مذہب والے کو، غیر مسلمان کے بارے میں کچھ کہا اور گالی اپنی زبان پہ جاری کی تو مولا نے اس سے ہمیشہ کے لیے منہ پھیر لیا. اس نے بیان کی کہ مولا آپ کیوں اتنا ناراض ہو گئے؟ ان کے میں نے تو غیر مسلمان کو برا کہا اور گالی دی. تو مولا نے فرمایا تجھے نہیں معلوم کہ غیر مسلمانوں میں بھی شادی بیاہ کا ایک طریقہ ہے، ان کے یہاں بھی ایک چلن ہے، اور اس سلیقے سے ان کے یہاں شادی جو کی جاتی ہے وہ اس سلیقے اور طریقے کو اپنا کر کے حلال نسل اپنی وجود میں لاتے ہیں. ان کے یہاں گویا وہ طریقہ ان کے اعتبار سے صحیح ہے. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو گالی نہ بکیں. عام طور سے جو رواج پا رہا ہے کہ توجیہ تعویل کر کے کسی کی عزت آبرو سے نہ کھیلے، کیونکہ جب انسان خدا نخواستہ زبان پر گالی جاری کرتا ہے تو ایک سانپ اور ایک بچھو ایک گالی کے بدلے میں اس کے لیے قبر میں تیار ہوتے ہیں کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو وہ سانپ اور بچھو اسے اذیت دیں گے. اب ہم نے اپنے کتنی گالی بکی، اس کے اپنے لیے قبر کے لیے کتنے سانپ بچھو تیار کیے، اس کا جائزہ لیں. اور اگر صحیح معنی میں درک کرتے ہیں کہ اب تک گناہ میں رہے تو غسل توبہ کریں، 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں، صیغہ توبہ پڑھیں، اور ان آخری ایام میں ماہ مبارک رمضان میں اپنی زبان کی اگر حفاظت اب تک نہ کر سکے تو توبہ کے ساتھ ساتھ حفاظت کی عادت ڈالیں. اور یہ عادت آپ نے ڈالی، ہم نے آپ نے زبان کی اعضاء جوارح کی حفاظت یا اعضاء جوارح پر پہرا بٹھانا جو سیکھا اس ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر کے، اور تقوی کی منزل میں جو قدم بڑھایا وہ ضائع نہ ہونے دیں.